21واں پارہ جی، سورہ لقمان، صفحہ نمبر 371 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ لقمان مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، اولئک لهم عذاب مہین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ سن لو۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے حکمت والی کتاب کی، ہدن ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، للمحسنین نیک کاروں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ ومن الناس من یشتری اور لوگوں میں سے ایسا بدنصیب ایسا آدمی بھی ہے جو خریدتا ہے، من یشتری جو خریدتا ہے، لہو الحدیث بیہودہ باتیں، جو خریدتا ہے بیہودہ بات، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا اور بنایا اس کو یعنی اللہ کے راستے کو ہزوا مذاق، اولئک لہم عذاب مہین یہی لوگ ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، وَلَّى کا معنی منہ پھیر لینا، منہ پھیر لیتا ہے، مستکبراً تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ ہے یعنی بہرا پن ہے، فبشرہ آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم اور اللہ کی ذات غالب اور حکمت والی ہے۔ سورہ لقمان ہم نے شروع کی ہے جی، سورہ روم تک ہم نے مکمل کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا۔ صورتوں کے نام جو رکھے گئے ہیں اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ کس طرح رکھے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض دفعہ وہ لفظ صورت کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ لفظ لیتے ہوئے صورت کا نام وہ رکھ دیا گیا، یا بعض دفعہ وہ واقعہ جو ہے اس صورت کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس واقعے کی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا وہی نام پڑ جاتا ہے۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ کو سورہ بقرہ کی کہ گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے تو صورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ تو اس صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ یہ لقمان نبی نہیں تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نبی تھے، نبی نہیں تھے، یہ نیک آدمی تھے، متقی تھے، بلکہ ولی کامل اور بہت زیادہ سمجھدار آدمی تھے، بڑی سمجھداری والے باتیں کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر ان کی بڑی اہم اور قیمتی نصیحتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے
وہ شروع بھی ان کے نام سے ہی ہو رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تو اس وجہ سے بھی اس صورت کا نام سورہ لقمان پڑ گیا کیونکہ یہ لفظ بھی موجود ہے، اور دوسرا چونکہ ان کی قیمتی نصیحتیں جو ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے بھی اس صورت کا نام جو ہے سورہ لقمان رکھا گیا۔ 56 صورتیں اس صورت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 57 ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں تفصیلی بات کئی دفعہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے کر دی ہے۔ 29 صورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو ایسے حروف سے شروع ہوتی ہیں، 29 صورتیں، اور یہ حروف مقطعات، ان کے بارے میں اکثر آپ کو روایت بھی سناتا ہوں۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی وہ جو روایت ہے، جو کتاب الاسماء والصفات للبیہقی، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں۔ یا تو یہ کہ جس طرح یہ حرف لکھے ہوئے الف لام میم، الف الگ سے اللہ کا نام ہے، لام الگ سے اللہ کا نام ہے، میم الگ سے اللہ کا نام ہے، یا پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف نہ اشارہ کیا جاتا ہے، مثلا الف سے اللہ کی طرف اشارہ کیا گیا، لام سے لطیف کی طرف اشارہ کیا گیا، اور میم سے مالک کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا گیا۔ بہرحال یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز ہیں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے یقولون آمنا بہ وکل من عند ربنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کی کھوج نہیں کرنی چاہیے، ان کی تہوں میں نہیں جانا چاہیے۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات جو پڑھی جا رہی ہیں، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہیں، یہ ایسی آیات ہیں جو حکمت والی کتاب کی ہیں، دانائی والی کتاب کی ہیں۔ اصل میں ہم ہیں اجمی، عربی نہیں ہے، عرب زبان سے ہمیں لگاؤ بھی اتنا نہیں ہے۔ عرب لوگ جو ہیں ان کے ہاں فصاحت اور بلاغت یہ بڑی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ فصاحت اور بلاغت کہتے کس کو ہے۔ تو چونکہ عربی لوگ ہیں ان کو زیادہ اس چیز کا علم ہے، فصاحت اور بلاغت کا، تو اسی لیے وہ اس کو نا بڑی حکمت والی، بلکہ وہ سمجھتے تھے اس چیز کو، مشرکین مکہ جو ہے نا وہ بھی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یار یہ کتاب ایسی ہے جو اثر رکھنے والی ہے، اس کے اندر اثر ہے۔ لیکن وہ بدبخت ایسے تھے، ظالم ایسے تھے کہ کبھی جادو کہہ کر جو ہے نا انکار کر دیتے تھے، کبھی کیا کہہ کر انکار کر دیتے تھے، لیکن مانتے تھے کہ اس کتاب کے اندر اثر ہے، تاثیر ہے، جب پڑھی جاتی ہے تو بڑا اثر کرتی ہے۔ تو حکمت والی کتاب ہے جی۔ پھر اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ فرمایا ہدن، ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، لیکن ہدایت اور رحمت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا ایک اور مقام پہ آیا ہے ہدن للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت تو ہے لیکن متقین لوگوں کے لیے۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن محسنین کے لیے ہے، نیک کاروں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو خود تضاد ہو رہا ہے قرآن کے اندر کہ ایک مقام پہ فرمایا گیا بھائی سب کے لیے ہدایت ہے، یہاں پہ فرمایا گیا بھائی محسنین کے لیے، نیک وکاروں کے لیے، تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ بس بات کو سمجھیں کہ یہ ہدایت تو سب کے لیے، اس کی ہدایت، اس کی رحمت وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت اور رحمت سے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ متقین لوگوں نے یعنی نیک کاروں نے اٹھایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت نیک کاروں کے لیے۔ باقی نیک لوگ کون ہیں؟ ان کی اللہ نے چند صفات ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت ذکر کی الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نیکوکار وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم 1-2 مرتبہ فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کے اندر ذکر ہوا ہے۔ باقی جہاں بھی ذکر ہوا ہے نا نماز کا تو وہ لفظ اقامت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، اور اقامت صلاۃ اور نماز کا پڑھنا اس میں فرق ہے۔ نماز کے پڑھنے میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا،
کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ قیام کی حالت میں کھڑا ہے، نگاہ اس کی جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے۔ رکوع میں گیا ہے، نگاہ اس کی جو ہے وہ پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان کے ناخنوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر قیام میں کھڑا ہے بالکل سیدھا ہو کے کھڑا ہو، سنت کے مطابق کھڑا ہو، رکوع میں سنت کے مطابق، سجدہ سنت کے مطابق، قعدہ سنت کے مطابق، جلسہ قومہ سنت کے مطابق ہو، پھر تو یہ ہوگی نماز کو قائم کرنا، پھر ہماری نماز ایسی ہوگی۔ وگرنہ پڑھنے والی بات ہے کہ آئے پڑھے اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن ظاہری سبب بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنی ظاہری نمازیں بھی درست کریں اور اپنی نیت بھی درست کریں، اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرو۔ دیکھو نماز ایسی عبادت ہے، حقوق اللہ میں سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ تو اسی لیے اپنی نمازوں کو جاندار اور شاندار بنائیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھیں۔ بدنی عبادات جو ہیں، بدنی عبادات، ان میں سب سے بڑی عبادت یہ نماز ہے۔ آگے مالی عبادات جو ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اس کا اگلی صفت میں ذکر ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں جی۔ تیسری صفت متقین لوگوں کی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب نماز پڑھائی جاتی ہے، ایمانیات پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے نا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی میں ایمان لے کر آتا ہوں، یہی قیامت ہے، یہی آخرت ہے، اس پر یقین رکھنا یہ متقین لوگوں کی صفت ہے۔ تو یہ تین صفات ذکر کی گئی جی۔ آگے جس بندے کے اندر، جس انسان کے اندر یہ تین صفات آ گئی نا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں ذکر کیا، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جن یہ صفات جو ذکر کی گئی ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیابی کا راز اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہی صفات ہیں، اپنے اندر اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اس کا شان نزول سن لیجئے۔ نضر ابن حارث مکہ مکرمہ کے اندر ایک کافر گزرا ہے، نضر ابن حارث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ اس طرح کرتا تھا کہ عراق کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی منڈی لگتی تھی ہبرا کے مقام پر، تو یہ ہبرا یا ہیرا ایسا کوئی نام تھا اس شہر کا، عراق کے اندر ایک شہر ہے، وہاں پہ بہت بڑی منڈی لگتی تھی، تو یہ وہاں جاتا تھا، وہاں سے نا خوبصورت باندیاں جن کی آواز بھی خوبصورت ہو وہ لے آتا تھا۔ جب وہ لے آتا تھا نا تو یہ کرتا کیا تھا کہ جہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے نا تو یہ اپنی ساتھ مجلس لگا لیتا تھا، یعنی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے ہیں، تو وہ ساتھ اپنی مجلس لگا لیتا تھا، وہاں پہ ان عورتوں کو کہتا تھا کہ تم جو ہے نا گانے سناؤ ان کو۔ ظاہر ہے ایک تو عورتیں ہیں خوبصورت ہیں، پھر آواز بھی خوبصورت ہے، تو طبی طور پر جو ہے نا انسان ظاہر ہے اس طرف زیادہ لوگ ہو جاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی قرآن سنے نہیں، کسی کے کانوں میں جائے نہ اس کی آواز، کیونکہ مانتا تھا، وہ بھی مانتا تھا، اس کو بھی یقین تھا کہ جس کے کان میں چلی گئی نا ایک دفعہ قرآن کی آواز بس وہ پھر اسی کا ہی ہو کے رہ جائے گا، تو یہ عمل کرتا تھا۔ تو اس پر یہ شان نزول، یہ آیت مبارکہ جو ہے نا نازل ہوئی، اس کے متعلق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے ایسا آدمی بھی ہے، ایسا بدبخت بھی ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث، بےہودہ بات، بےہودہ بات خریدتا ہے، کس لیے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، بغیر علم کے، اور اللہ کے راستے کو اس نے مذاق بنایا ہوا ہے، ٹھٹھا بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ایک اللہ کا عذاب ویسی بہت بڑی چیز ہے، پھر جب ذلت والا ہوگا، اور ذلت بھی اللہ جب ذلیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائے جی۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور کرتے کیا ہیں جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، واللہ یہ منہ پھیر لیتے ہیں،
واللہ مستکبر، تکبر کرتے ہوئے نا، جس طرح یوں سمجھ لو نا کہ ہم کسی کو کوئی بات کریں نا اور اس نے وہ بات نہ سننی ہو تو منہ پھیر لے گا، منہ سا بنا لے گا بھائی جیسے میں نے تیری بات سنی نہیں ہے، تو وہ منہ پھیر لیتے تھے، یار یہ کیا بول رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، بس چھوڑو اس کو، دفع کرو۔ واللہ مستکبرن، منہ پھیر لیتے تھے تکبر کرتے ہوئے، تکبر کے ساتھ، کأن لم یسمع، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، اس کے کانوں میں گویا کہ ڈانٹ ہے، بہرا پن ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، ایسا رویہ اختیار کرتا تھا۔ فبشرہ بعذاب علیم، آپ ان کو خوشخبری سنائیے دردناک عذاب۔ بھائی عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، عذاب کی خوشخبری تو نہیں سنائی جاتی نا، لیکن اللہ نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ جس طرح وہ میرے راستے کو مذاق بناتے تھے نا، میں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا ہی رویہ اختیار کروں، خوشخبری سناؤ ان کو۔ یہ ان کو اور زیادہ ذلیل کرنے والی بات ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو دردناک عذاب تمہارے لیے ہے۔ آگے ایمان والوں کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، جن باغات کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ 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 رہیں گے، ابد الاباد، وہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جھوٹے وعدے نہیں کرتا، وہ جو وعدہ کرتا ہے اس پہ پکا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت ربی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، اللہم اجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین اجمعین برحمتک یا رب۔